صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت علامہ یوسف اسماعیل نبہانی قدس سرہ النورانی سعادت الدارین میں ابو علی قحطان علی رحمت الرحمن کی ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کرخ کی جامع مسجد شرقیہ میں داخل ہوا۔ میں نے امام العابدین، سلطان الساجدین، سید الصالحین، سید المرسلین، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ کے ہمراہ دو آدمی اور بھی تھے جنہیں میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ پر شب و روز اتنی مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہوں اور آپ نے مجھے جواب سلام سے محروم فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ پر درود بھیجتے ہو اور میرے صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے دست اقدس پر توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے جواب میں ارشاد فرمایا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر صدیقوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا
کہ ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے محبت رکھتے ہوئے آپ کی ذات پاک پر درود شریف کی کثرت کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت رکھنی چاہیے اور ان کی سیرت و کردار پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، کیونکہ یہی راہ ہدایت کے درخشندہ ستارے ہیں جن کے بارے میں مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اصحابی کالنجوم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فبأیہم اقتدیتم، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے۔ لہذا ہمیں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک صحابی رسول سے تو بے پناہ عشق و محبت کا دم بھرتے نظر آئیں اور باقی اصحاب رسول کے لیے دل میں عداوت بھری ہوئی ہو، اور یوں ہم اس بغض کے سبب اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کے مستحق قرار پائے جائیں۔ حضرت عمر بن سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، بے شک اللہ عز و جل نے مجھے پسند فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو پسند فرمایا، فجعلنی منہم وزراء وانصارا واصہارا، پھر ان میں سے میرے وزیر معاون اور رشتہ دار بنائے، فمن سبہم، پس جو انہیں گالی دے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، لا يقبل اللہ منہ یوم القیامہ صرفا ولا عدلا، روز قیامت اللہ عز و جل نہ اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حبیب مکرم محبوب رب اکرم نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، لا تتخذهم عرضا من بعدی، میرے بعد انہیں اپنی تہمتوں اور بری باتوں کا نشانہ مت بنانا، فمن احبهم فبحبی احبهم، بس جس نے ان سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا کیا، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے در حقیقت مجھ سے بغض کی وجہ سے ایسا کیا، ومن آذاهم فقد آذانی، اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ عز و جل کو اذیت دی، ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ عز و جل کو تکلیف دی ان قریب اللہ عز و جل اس کی پکڑ فرمائے گا۔ الامان والحفیظ۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بغض رکھنے والے بحکم حدیث اللہ عز و جل اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت کے حقدار ہیں، اور جو ان سے محبت رکھنے والے ہیں وہ نہ صرف اللہ عز و جل اور اس کے رسول کے محبوب ہیں بلکہ ایسے خوش بختوں کو بروز جزا احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص بھی نصیب ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے صحابہ ازواج اور اہل بیت سے عقیدت رکھتا ہے اور ان میں سے کسی پر طعن نہیں کرتا اور ان کی محبت اور دنیا سے انتقال کرتا ہے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ درجہ میں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احسن القول فی اصحابی، جس نے میرے اصحاب کے متعلق اچھی بات کہی، فقد بری من النفاق، تو وہ نفاق سے بری ہو گیا، ومن اساء القول فی اصحابی، اور جس نے میرے اصحاب کے متعلق بری بات کہی، کان مخالفا لسنتی، تو وہ میرے طریقے سے ہٹ گیا،
ومأواہ النار وبئس المصیر، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد با قرینہ ہے، میرے ان چاروں صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والے اللہ کے دوست ہیں، اور ان سے بغض اور نفرت کرنے والے اللہ کے دشمن ہیں۔ حضرت سیدنا خلف بن تمیم علی رحمت اللہ العظیم فرماتے ہیں، مجھے حضرت سیدنا ابو الحسیب بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے کافی مالدار تھا، مجھے ہر طرح کی آسائشیں میسر تھیں اور میں اکثر ایران کے شہروں میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے ایک مزدور نے مجھے خبر دی کہ فلاں مسافر خانے میں ایک شخص مر گیا ہے، وہاں اس کا کوئی بھی وارث نہیں، اب اس کی لاش بے گور و کفن پڑی ہے۔ جب میں مسافر خانے پہنچا تو وہاں ایک شخص کو مردہ حالت میں پایا، میں نے ایک چادر اس پر ڈال دی۔ اس کے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ یہ شخص بہت عبادت گزار اور نیک تھا، لیکن آج اسے کفن میسر نہیں اور ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ اس کی تجہیز و تکفین کر سکیں۔ میں نے یہ سنا تو اجرت دے کر ایک شخص کو کفن لینے کے لیے اور ایک کو قبر کھودنے کے لیے بھیجا، اور ہم اس کے لیے کچی اینٹیں تیار کرنے لگے۔ ابھی ہم لوگ انہی کاموں میں مشغول تھے کہ یکایک وہ مردہ اٹھ بیٹھا، اینٹیں اس کے پیٹ سے گر گئیں، پھر وہ بڑی بھیانک آواز میں چیخنے لگا، ہائے آگ، ہائے آگ، ہائے بربادی، ہائے آگ، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی۔ جب اس کے ساتھیوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو وہ دور ہٹ گئے۔ میں اس کے قریب گیا اور اس کا بازو پکڑ کر ہلایا، اس سے پوچھا تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا، بدقسمتی سے مجھے ایسے برے لوگوں کی صحبت ملی جو حضرات سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ ان کی صحبت بد کی وجہ سے میں بھی ان کے ساتھ مل کر شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا اور ان سے نفرت کرتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو الحسیب علی رحمت اللہ لطیف فرماتے ہیں، میں نے اس کی یہ بات سن کر استغفار پڑھا اور کہا، اے بدبخت، پھر تو تجھے سخت سزا ملنی چاہیے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تو مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا، میرے نیک اعمال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی کی وجہ سے مجھے مرنے کے بعد گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جایا گیا اور وہاں مجھے میرا ٹھکانہ دکھایا گیا، وہاں کی آگ بہت بھڑک رہی تھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا، عنقریب تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ تو اپنے بد عقیدہ ساتھیوں کو اپنے دردناک انجام کی خبر دے اور انہیں بتائے کہ جو کوئی اللہ عز و جل کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتا ہے اس کا آخرت میں کیسا دردناک انجام ہوتا ہے۔ جب تو ان کو اپنے بارے میں بتا دے گا تو پھر دوبارہ تجھے تیرے اصلی ٹھکانے یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ خبر دینے کے لیے مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے تاکہ میری اس حالت سے گستاخان صحابہ عبرت حاصل کریں اور اپنی گستاخیوں سے باز آ جائیں، ورنہ جو کوئی ان حضرات کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام بھی میری طرح ہوگا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ شخص دوبارہ مردہ حالت میں ہو گیا۔ اس کی یہ عبرت ناک باتیں میرے علاوہ دور کھڑے دیگر لوگوں نے بھی سنی۔ اتنے میں مزدور کفن خرید لایا، میں نے وہ کفن لیا اور کہا، میں ایسے بد نصیب شخص کی ہرگز تجہیز و تکفین نہیں کروں گا جو شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا گستاخ ہو۔ تم اپنے ساتھی کو سنبھالو، میں اس کے پاس ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ اس کے بد عقیدہ ساتھیوں نے ہی اسے غسل و کفن دیا اور انہی چند لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، ان کے علاوہ کسی نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کرنا گوارا نہ کیا۔ المان والحفیظ۔ محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبے سے، محفوظ صدا رکھنا شہا بے ادبے سے، اور مجھ سے بھی سرگردنا کبھی بے ادبی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین،
صحابہ کرام تو وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ انہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و معیت کی بدولت ایسی عظمت و شرافت نصیب ہوئی جو کسی بھی غیر صحابی کو حاصل نہیں. ان کے بلند و بالا مراتب کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کسی غیر صحابی کی بڑی سے بڑی نیکی ان کی کسی چھوٹی سی نیکی کے برابر بھی ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ طے شدہ امر ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جو شرف صحابیت حاصل ہے اس کا مقابلہ غیر صحابی امتی کو ملنے والی کوئی بھی فضیلت نہیں کر سکتی. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. یعنی میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو بھی وہ ان صحابہ کے ایک یا نصف مد پیمانے کو نہیں پہنچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ رکھ، اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سچی محبت عطا فرما، اور ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.